تب آپ کا دل نرم بھی ہوتا ہے، تب آپ کو اللہ کی بات سمجھ بھی آتی ہے. سننا زیادہ ضروری. جس مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا نا. ہم چاہ رہے ہیں بات آپ کے دل میں اترے. جب بات دل میں اترتی ہے تو آنکھوں کے کنیکشن سے ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن اترا ہے. ڈاکٹر جیفری لینگ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ قرآن سنتے تھے، جب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا اور obviously ان کو عربک لینگویج آتی تھی، تو یہ رویا کرتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ہر مرتبہ آپ قرآن سنتے ہیں اور ہر مرتبہ آپ روتے ہیں. تو مثال دیتے تھے کہ کیا جب بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی پکار کو سنتا ہے بہت دیر کے بعد اور پیار اور محبت سے اس کو رونا آتا ہے تو وہ اپنی ماں کی طرف کریونگ سے بھاگتا نہیں ہے. ہمارے ساتھ قرآن میں یہی معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، شاید مشکل سے 1 سال کا، اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ آتی ہے. آج کل کے بچوں کو تو آتی ہوگی. ہم جب 1 سال کے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. آج کل کے بچوں کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے. چلو امیجن 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اپنی ماں کی گود میں آتے ساتھ چپ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیٹس دا کنیکشن جو اس کا اور اس کی ماں کا ہوتا ہے. پھر جب اس بچے کو، اب وہ بچہ ہو گیا 4 سال کا، 5 سال کا، اب اس بچے کو ماں کی بات سمجھ آتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا آئی لو یو، بچہ مسکراتا ہے. اب جب ماں نے آئی لو یو کہا اور بچہ مسکرایا تو کیا بچے کو آئی لو یو سمجھ آیا تھا یا بس ایسے ہی بائی دا وے مسکرا دیا؟ سمجھ آیا تھا نا. اس کو آئی لو یو سمجھ آ چکا ہے، یہ ایکسپریشن سمجھ آیا. سیم از دا کیس ود انسان. انسان اگر سمجھ کر قرآن کو سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے. میرا ارادہ تھا میں قرآن کی تلاوت یہاں لگاؤں گی، لیکن وہ آپ لوگوں کی بکس ڈسٹریبیوشن تھی تو میں نے آج نہیں لگائی. انشاءاللہ لگائیں گے، کل سے تھوڑا پہلے آ کے ہم لگا دیا کریں گے. جب انسان قرآن کی تلاوت سنتا ہے، آپ سب گواہ ہیں، کبھی کبھی ہمیں ہر وقت ہر بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن رونا آتا ہے. تراوی میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، حرم میں کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. ایک حرم کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چارم رکھا ہے. پھر امام صاحب بہت اچھی آواز، واضح آواز میں قرآن کی تلاوت کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، بٹ وہ دھارو دھار رو رہے ہوتے ہیں، بالکل اس بچے کی طرح جو 6 مہینے کا ہے. اس کو یہ نہیں پتا اماں کہہ کیا رہی ہیں، لیکن وہ اماں کی گود میں آ کر چپ ہو جاتا ہے. بالکل یہی بچہ جو 4 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کے ایکسپریشن کو سمجھتا ہے کہ جب ماں نے کہا آئی لو یو. جب اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو سمجھنا شروع کر دے گا تو کیسا کنیکشن اس کو رب کے ساتھ محسوس ہوگا، ہم امیجن کر سکتے ہیں. اور یہی کنیکشن ہم اس رمضان میں بنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ آپ کا کنیکشن جو بنے، پھر یہ آپ کو اپنی زندگی میں کیسے قائم رکھنا ہے اور کتنی پرسنٹیج میں قائم رکھنا ہے، اس کے لیے پھر آپ انشاءاللہ کوشش کریں. آپ قرآن کے ساتھ تلاوت سے جڑیں گی، آپ تلاوت سنیں گی اگر پاسبلٹی ہے، اور آپ غور و فکر کریں گی تاکہ آپ کو اپنے رب کی بات دل پر اترتی ہوئی محسوس ہو. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو جامع ترمذی میں آتی ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک لیٹر پڑھا، ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بالعشر امثالها، اس کے لیے ایک نیکی نہیں بلکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے جس نے قرآن کا ایک لیٹر پڑھا. میں منع نہیں کر رہی آپ کو کہ آپ قرآن پر قرآن ختم مت کیجیے، مگر قرآن آپ کے اوپر سے بہہ نہ جائے، کچھ تھوڑا سا دل میں اتر جائے، اس مرتبہ یہ کوشش کیجیے. قرآن کا ہر لیٹر 10 نیکیاں دیتا ہے. بعض مفسرین نے اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں لکھا کہ ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے تو بھی اس کا اجر 10 کے برابر ملے گا. الف کا اجر 10 ٹائمز، لام کا اجر 10 ٹائمز، میم کا اجر 10 ٹائمز. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ چاہے بغیر سوچے سمجھے پڑھو گے تب بھی ہر لیٹر پر 10 نیکیاں ملیں گی. بہت سے علماء اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ٹو ریڈ کے میننگز جو سمجھے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی نیشن نے نہیں سمجھے. اقرا ہمارے لیے، میجورٹی کے لیے اقرا صرف قرآن کی تلاوت ہے، صرف دعاؤں پر دعائیں پڑھنا ہے،
صرف کانسٹنٹلی بس ایک رٹوفائڈ انداز میں صفوں کے صفحے ختم کرنا ہے. اقرا کا مطلب بہت ڈیپ ہے. اگر میں آپ کو مینلی صرف اتنا بتاؤں اقرا کے میننگز جو آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے میں آسانی ہو. اقرا عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جس کو ایسے پڑھا جائے کہ آپ کے اپنے کان سنیں. بعض لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ ہونٹ بھی نہیں ہلتے، بس سر ہل رہا ہوتا ہے. اقرا وحی کا پہلا آپ کے پاس حکم ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے کہ آپ کو اپنے کانوں میں آپ کی آواز آئے. نمبر 1 میننگز آف اقرا. اقرا کے دوسرے میننگز عربی زبان میں آتے ہیں ایسے پڑھنا کہ پڑھنے والے کو بھی نصیحت ملے اور سننے والے کو بھی نصیحت ملے. ایسے پڑھنا کہ پڑھنے والے کو بھی نصیحت ملے اور سننے والے کو بھی نصیحت ملے. ہمیں قرآن پہ 6 قرآن پڑھ لیے میں نے اس رمضان میں. کتنی نصیحت ملی؟ اب رمضان کے بعد میں کبھی بھی غیبت نہیں کروں گی، یہ نصیحت ملی. زیادہ تر لوگوں کو یہ نصیحت نہیں ملتی. میں رمضان کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، رمضان میں بھی چھوڑ دیا، آئندہ بھی نہیں بولوں گی. اقرا کا ایک اور مفہوم آتا ہے جسے عربی زبان میں بنا ہے قرو. حالت حیض کو قرو کہا جاتا ہے. قرو اسی لیٹر سے بنا ہے. قاف را حمزہ سے ہی اقرا بنتا ہے اور قاف را حمزہ سے ہی قرو بنتا ہے. قرو کہتے ہیں کسی چیز کا ہیبچولی ہونا. حالت حیض کو قرو کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز وہ ریپیٹیشن سے آپ کو ہر مہینے آتا ہے. اقرا میں کانسیپٹ ہے کسی کام کو عادتاً کرنا. صرف رمضان میں قرآن نہیں پڑھنا، صرف رمضان میں قرآن نہیں سمجھنا، عادتاً قرآن پڑھنا اور عادتاً قرآن کو سمجھنا. یہ اقرا کے مفہوم ہیں. اور ہم مسلمانوں نے میجورٹی یہ سمجھ لیا کہ بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی ہمیں ہر لیٹر پر 10 ٹائمز ریوارڈ مل جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اسکالرز کہتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ 10 ٹائمز ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جب آپ نے کہا من قرأ، جس نے تلاوت کی، تو اس تلاوت میں یہ 3 مفہوم شامل تھے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اتنا اونچا پڑھنا کہ اپنے کانوں میں آواز آئے، ایسے پڑھنا کہ خود بھی نصیحت ملے اور اوروں کو بھی نصیحت دینے کا موقع آئے، اور ایک کام کو ریپیٹیشن سے ہیبچولی کرنا. آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی آئی ایم شیور ایتھکس کی کتابوں میں دیر از اے رول، دا 9th رول آف ایتھکس. وہ اس میں لکھتے ہیں دا اینڈس جسٹیفائی دا مینس. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں نا، اسکول سے کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم سب نے پڑھا ہے. دا اینڈس جسٹیفائی دا مینس. یہ دنیا کا اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کا بچہ پورا سال آپ کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ سچ بتائیے گا، ایگزامز ہو رہے ہیں. پورا سال آپ کا بچہ آپ کو پڑھتا ہوا محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بٹ وہ اپنے کیمبرج کے ایگزامز میں خدا نہ خواستہ سارے سبجیکٹس میں ایف لاتا ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا خدا نہ خواستہ. آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہے، کسی اور پلانٹ کا انسان. میں صرف آپ کو ایک انالوجی دے رہی ہوں. چاہے وہ بچہ پورا سال بہت محنت کر رہا تھا، ہی از اے ہارڈ ورکنگ چائلڈ، لیکن اس نے پروگرام میں ریپروڈیوس نہیں کیا اس طرح سے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. پیپر میں کچھ سمجھ نہیں آیا، صحیح طرح سے وہ BCQs کے جواب نہیں دے سکا. اور سچ بتائیے گا غصہ آئے گا؟ سچی آواز آئی؟ بہت. obviously ہم ماؤں کے تو آج کل سارے کے سارے جو ٹینشن دینے والے معاملات ہیں اس میں ٹاپ لسٹڈ یہی ہے، بچوں کی پڑھائی. حالانکہ میں کہہ رہی ہوں آپ کے بچے نے پورا سال محنت کی. وہ تو اللہ ہے جو غفور اور رحیم ہے، جو کہتا ہے اللہ بندے کی کوشش دیکھتا ہے، اینڈ ریزلٹ نہیں دیکھتا ہے نا. لیکن اب یہ جو میں آپ کو 9th رول آف ایتھکس بتا رہی ہوں، دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کا مفہوم آتا ہے.
آپ نے حدیث سنی ہے جو آلموسٹ تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث لکھی ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ شاباش. انما الاعمال بالنیات. کہیں پر وہ سنگولر آتا ہے بالنیاتو اور بالنیاتی، اور کہیں وہ پر پلورل آتا ہے بالنیات لمبی والی تا کے ساتھ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم. انما الاعمال بالخواتیم، خا واو الف تا یا میم. آپ کی محنتیں، آپ کے اعمال کی اینڈنگز جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ میں کس اینگل سے کہہ رہی ہوں؟ اب آپ اس کو پہلی والی حدیث سے جوڑیں، جس نے ایک لیٹر پڑھا اس کو 10 ٹائمز ریوارڈ ملے گا. صحیح؟ اینڈنگ بہت ضروری ہے. اینڈنگ کیوں ضروری ہے آپ کو سمجھاؤں گی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. بچوں والی اگزامپل میں تو اگر بچہ ہارڈ ورکنگ ہے، اس نے جان لگا دی، اس کے نمبر نہیں آئے، پلیز اب آپ اس کی جان مت کھائیں، اس پر رحم کریں. صحیح؟ لیکن یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انما الاعمال بالخواتیم کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جگہ پر یہ والا ایتھکس کا رول کنیکٹ کرتا ہے. The ends justify the means. مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر محنت کرتا ہے. ہم سب اس وقت حالت عبادت میں ہیں، ڈبل حالت عبادت. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلیں قرآن کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، پھر آپ یہاں جتنی دیر بیٹھیں یا گاڑی میں جتنی دیر بیٹھیں، فارغ ٹائم میں آپ اپنا ذکر اور تسبیح کرتی رہیں، عبادت ہو گئی. صحیح؟ کس طرح سے آپ کے اینڈز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کسی خاتون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو جب وہ راستے میں جب تک ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. اب آپ میں سے ایک خاتون کہتی ہیں اب اپنے گھر سے نکلیں، رائل روڈیل کے گیٹ تک آئیں، ڈرائیور سے کہا واپس گھر چلو. گھر سے پھر کہاں آئیں؟ پھر رائل روڈیل آئیں، ڈرائیور سے کہا پھر واپس چلو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہیں ہاں تو حدیث میں آتا ہے جتنی دیر تک آپ چلتے رہتے ہیں علم کے لیے، اتنی دیر تک آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. اب یہ والا 9th رول آف ایتھکس اپلائی کیجیے. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. جس کام کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر اس راستے پر نکلو گے، علم حاصل کرنے، علم کی جگہ پر پہنچ جاؤ گے، تو تمہارا پچھلا سارا راستہ اور گھر سے واپسی کا راستہ پرندے اور مچھلیاں دعا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایک انسان کو پتا چلا، ایک بچہ سمجھے 18-19 سال کا، اب بچہ تو نہیں ہوتا 18-19 سال کا، خیر ہمارے لیے تو بیبی ہوتا ہے، تو 30 سال کا ہو جاتا ہے تو بھی بیبی ہوتا ہے. ہاں اماں کا تو بیبی رہے گا نا. اب ایک شخص جس کو یہ پتا چلا کہ مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. وہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، ابھی اندر نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، کیا خیال ہے بتائیں؟ اجر بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ انسینٹیو ملے کہ لوگ علم حاصل کریں، تاکہ انسینٹیو ملے کہ لوگ نماز پڑھیں. ہم نے صرف اسی آدھی چیز کو بس سمجھ لیا. تو اب سچ بتائیں، علماء کہتے ہیں سچ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ جس انسان نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں قدم رکھا ہی نہیں، وہ اس حدیث کے انڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ علماء کہتے ہیں نہیں آئے گا. Now apply this philosophy من قرأ حرفا من کتاب اللہ. جس نے ایک لیٹر بھی قرآن سے پڑھا اور جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھا، ہاں تو مل تو رہا ہے اجر. الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں، مگر جتنا قرآن پڑھا سمجھ کر نہیں پڑھا. The ends justify the means. جب سمجھا نہیں تو there are lots of scholars جو کہتے ہیں کہ پھر انسان کو شاید
گمان یہی ہے کہ وہ ہر لیٹر پر 10 اجر کے فیکٹرز جو ہیں وہ نصیب نہیں ہو سکتے. سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کنیکٹیوٹی کو محسوس کریں. اللہ رحمان ہے اور اللہ ہر اینگل سے ہم سب کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے. اگر آپ امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن پڑھیں تفسیر، انہوں نے سورت رحمان کا ایک نام لکھا ہے سورت الرحمانیہ، جس کی ہر آیت میں آپ کو اللہ کی رحمت لٹرلی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے یہ دین ہی پورا رحمت کے طور پر دیا ہے. اس دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنا اہل القرآن ہونا یاد آ جائے، اللہ سے انسان کنیکٹ ہو جائے. اللہ نے جو اپنا تعارف ایک سورت سے، سورہ رحمان سے کرایا ہے، اس کا علماء کہتے ہیں ایک ہی مقصد ہے. بھولے ہوئے انسان، بھٹکے ہوئے انسان، اللہ سے نا امید انسان، دین سے بدگمان انسان، اللہ سے ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کنیکشن محسوس کریں. And this connection is very important. By living in the technology time, we can easily understand. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ ہاں جی. ایک مرتبہ ایک شخص ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کراچی کے ایئرپورٹ پہ. ان کی 6 سے 7 گھنٹے کے بعد میٹنگ تھی، لاہور جانا تھا ان کو. 1 گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ تھی. ابھی لاؤنج میں بیٹھے ہی تھے کہ اناؤنس ہوا کہ فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہے. ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں اور ان کو پتا چلا کہ فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہے، اور ان کی میٹنگ 6 گھنٹے کے اندر ہی تھی. تو اب ان کو بہت پریشانی ہوئی. سوچا کہ اچھا کانفرنس کال پر میٹنگ کر لیں گے. تو اپنا بہت ہی ہائی ٹیک اسمارٹ فون نکالا. سب کے پاس ہائی ٹیک اسمارٹ فون ہے جو کانسٹینٹلی بج رہے ہیں، ہے نا. اپنا ہائی ٹیک اسمارٹ فون نکالا. آپ کے اسمارٹ فون میں ایک خاتون کے پاس جنرلی ایک اسمارٹ فون میں کتنے ایپس ہوتے ہیں؟ کاؤنٹ کرنے پڑیں گے. اسکرین نمبر 1، اسکرین نمبر 2، اسکرین نمبر 3، ہوں گے کوئی 15-20 شاید. اپنا اسمارٹ فون نکالا جو کہ بہت سے لیٹسٹ گیجٹس کے ساتھ ساتھ ایپس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں موجود تھا، لیکن کوئی ایپ کام نہیں کر رہا تھا بیکاز کنیکٹیوٹی نہیں تھی. نہ وائی فائی تھا، نہ 3G تھا، نہ 4G تھا. نو کنیکٹیوٹی. میں آپ کو کنیکٹیوٹی کے ایگزامپل بتا رہی ہوں. سورہ رحمان کیسے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو خالق سے. ان کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. فرسٹریشن کا عالم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہوگا. میٹنگ بھی گئی، کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے، فلائٹ بھی ڈیلے ہے، 6 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑے گا، اور کانفرنس کال بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ لیٹسٹ موبائل ہاتھ میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد سامنے صوفے پہ نظر پڑی تو ایک بوڑھے سے انکل بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس نوکیا 212 تھا. مجھے یہی نمبر یاد رہ جاتے ہیں، نوکیا 212. آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں بیچارہ کیسا ہوتا ہے. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں 20 منٹ سے دیکھ رہا تھا، کانسٹنٹلی فون پہ بات کرے جا رہے تھے. مطلب ان کی کنیکٹیوٹی تھی. حالانکہ اگر آپ پرانے فونز کو یاد کریں، آپ میں سے جتنے لوگ میرے جیسے پرانے ہیں جنہوں نے 15-20 سال پہلے فون استعمال کرنا شروع کیا، جب بالکل چھوٹی سی اسکرین والے فون آنے شروع ہوئے تھے، اس کی کی کو دبانے کے لیے بھی آپ کو ریسلر ہونا ضروری ہوتا تھا. مطلب اگر کسی نے ابھی تک اس ایک ایکسٹنکٹ چیز کو نوکیا کے اپنے پاس رکھا ہے، آپ اپنے اسمارٹ فون کی ٹچ اسکرین پہ ہاتھ رکھیں اور اس فون کی کی کو دبائیں تو آپ کو اپنی بہت سی کیلوریز برن کرنی پڑیں گی، پھر جا کر ایک کی پریس ہوگی آپ کی. مگر ان انکل کا وہ فون کنیکٹیوٹی کے ساتھ نہ صرف چل رہا تھا، بیٹری پہ چل رہا تھا بڑے آرام سے، کوئی ایکسٹرا چارجر نہیں تھا ہاتھ میں، پورٹیبل چارجر، اور بہت آرام سے 20 منٹ سے بات کر رہے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم انسان کو ایک بہت ڈیپ تھاٹ آیا. وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان اپنے ایپس اور نعمتوں میں اور گیجٹس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
نعمتیں دینے والے سے کنیکٹیوٹی وہ ہماری کہیں کھوئی ہوئی ہے ہمارے پاس. اور ذرا ہم اپنی نعمتوں کو چیک تو کریں. صحت, گھر, اولاد, محبت کرنے والے والدین, بہن بھائی, شوہر, دوست, وارڈروبز, ریئل اسٹیٹ, جیولری, آپ نام لیتی جائیں اور لسٹ کرتی جائیں. یہ ہمارے وہ ایپس ہیں جو ہمارے لیے بہرحال کسی کام کے نہیں ہوں گے اگر ان کو ہم نے اللہ سے نہیں جوڑا. سو ناؤ کیپ 3 کنیکٹیوٹیز ان مائنڈ جو انشاءاللہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. نمبر 1 تو ابھی آپ کو پتا چل گئی. سب سے پہلی کنیکٹیوٹی کس سے ڈیولپ کرنی ہے؟ اللہ رب العزت سے. اور اللہ سے کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرنے کا طریقہ نماز, قرآن, دعائیں, اذکار. یہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے ڈائریکٹ 1 to 1 جوڑتی ہے. نمبر 2 کنیکٹیوٹی جو انشاءاللہ ہم نے مینٹین کرنی ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی ود یور اون سیلف. آپ میں سے جن خواتین نے اورینٹیشن اٹینڈ کی تھی, کتنے لوگوں نے کی تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. گڈ, الحمدللہ. میں نے انسان کے 3 کمپوننٹس بتائے تھے, یاد ہے نا؟ آپ کی فزیکل ریالٹی, آپ کی انٹلیکچوئل ریالٹی اور آپ کی اسپرچل ریالٹی. اگر آپ کو کنیکٹیوٹی اپنے آپ سے ڈیولپ کرنی ہے تو آپ کو گڈ تھاٹ پروسیس شروع کرنا ہوگا. اگر میں نے یہ چوائس کی تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر میں نے اس طرح معاف کر دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کنیکٹ یور سیلف ود یور سیلف. سیلف ایویلویشن جس کو آپ تزکیہ کہتے ہیں. تیسری کنیکٹیوٹی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ اسی رمضان میں. یہ تینوں کنیکٹیوٹیز آپ نے اسی رمضان میں ڈیولپ کرنی ہے. پہلی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. دوسری اپنے آپ سے, اپنا تزکیہ, اپنا غصہ کنٹرول کرنا. اپنی یہ جو آنکھیں بار بار رول ہو کر اوپر چڑھ جاتی ہیں, بڑی خواتین کی نہیں چڑھتی, ذرا وزنی ہو جاتی ہیں, وزن کے ساتھ ساتھ کم رول ہوتے ہیں. بچیوں کی زیادہ رول ہوتی ہیں آرام سے. ویٹ بھی کم ہوتا ہے نا ان کا, تو آنکھوں کا بھی لگتا ہے ریٹینا کا ویٹ بھی کم ہے, آرام سے اوپر چلی جاتی ہیں گھوم گھوم کے. اپنا تزکیہ کرنا ہے, اپنے غصے کو تھامنا ہے, اپنے ماتھے پہ فرونز کی کوانٹٹی کو کم سے کم کرنا ہے. اور تیسرا کنیکشن ہم نے بنانا ہے ود دا ورلڈ, ود دا پیپل, ود دا ہیومینٹی. جو سورہ رحمان شروع کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کس ایموشن کے ذریعے بنائے گا؟ سوچ کے بتائیں. محبت, محبت, افیکشن, نرمی, نرم مزاجی, اچھا اخلاق, پیار, محبت. اس رمضان یہ آپ کے 3 ٹارگٹس ہیں. ایک ٹارگٹ میں نے آپ کو دیا ہے, سب سے پہلا آپ نے اپنے دل میں قرآن کا نور لانا ہے. اور قرآن کا نور لانے کے لیے ایک قدم آپ نے اٹھا لیا ہے کہ آپ انشاءاللہ قرآن پر غور و فکر کریں گے. دوسرا آپ کو پوائنٹ میں نے بتایا کہ آپ نے 3 کنیکشنز ڈیولپ کرنے ہیں. رب کے ساتھ اپنا تزکیہ, اپنے ساتھ کنیکشن, اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن محبت کے اینگل سے. یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اسپرچویلٹی کا کمبینیشن بہترین طریقے سے سامنے آتا ہے. اور ہم سب کو اسپرچویلٹی گین کرنے کا شوق بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا انسان بنیں. سورۃ الرحمن آپ کو اللہ سے, اپنے آپ سے اور بندوں سے محبت کرنا سکھائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے, صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین سے کنیکٹ کر دیتا ہے, اللہ اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ دل میں طلب لاتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھوں, اللہ اپرچونٹیز اوپن کر دیتا ہے. اور اس وقت آپ کے دل کا خیر تھا کوئی جس نے آپ کو یہاں لا کر بٹھایا ہے یا کسی بھی قرآن کی کلاس میں بٹھایا ہے. بعض اوقات اب اگر غور کریں, ہمارے بچے یا ہم, میں اپنا بچپن سوچوں,
مجھے کوئی دعا اگر آتی تھی یا نہیں آتی تھی، پیپرز کے اندر مجھے ایک دعا ضرور آتی تھی. کون سی والی؟ ربی زدنی علما. ڈیفینیٹلی اب میں سوچتی ہوں ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے جوڑا ہے. اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں، نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کی زبان سے دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ ان کو قبول کرتا ہے. بٹ دا تھرڈ فیکٹر مجھے یہ بھی لگتا ہے، میں بہت شاید شعور کے بغیر ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھتے تھے نا. اور کیسے پڑھتے تھے؟ تجوید بھی نہیں آتی تھی، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو جب یہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب تو رحیم ہے، رب رحمان ہے. آپ جب دعا مانگتے بھی ہیں تو وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے آپ کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھولنے کا. جو انسان خیر مانگتا ہے اللہ اس کو خیر کے راستے پر لاتا ضرور ہے. یاد رکھیں اللہ دل کا انکلینیشن دیکھتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ آپ کو غصے سے دیکھیں گے، وہ آپ کو گن پوائنٹ پہ کہیں گے کل سے میں روزہ نہیں رکھوں گی، وہ آپ کو کہیں گے دیکھنا کل سے میری نیند خراب ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، آپ کا ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر لانا ان کے اندر اس خیر کے پہلو کو ڈیویلپ کرے گا، اور انشاءاللہ پھر وہ اپنے لیے صحیح چوائسز کر سکیں گے. ہمارا مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، ہمارا نماز روزہ پڑھنا بھی بعض اوقات کافی نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں آپ کو خیر مانگنی ہوتی ہے تو اپنے لیے ہدایت اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت ضرور مانگا کریں، پھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ پھر انسان کی کوشش دیکھتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی ہم واٹس ایپ پر سن سکتے تھے، آپ کا یہاں نکل کر آنا دس از اے پیک ٹائم جس میں سب کو نیند آتی ہے، اس لیے سب لائٹنگ کھول کے رکھی ہوئی ہیں، ورنہ ابھی رومانٹک ماحول بنائیں آدھی قوم سو جائے گی. ہاں اٹس اے پیک ٹائم جب آپ کا شوگر لیول لو ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نیند زیادہ آتی ہے، آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے، آپ کو تھکن زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلم بالتعلم. علم حاصل کرنے کے لیے خالی مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہونا ہوتا، علم حاصل کرنے کے لیے خالی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہوتا. انما العلم بالتعلم، علم محنت سے، مشقت سے، قربانی سے حاصل ہوتا ہے. اور اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی یہ چھوٹی سی قربانی دیکھیں تو اس کو تو قربانی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بٹ سم ہاؤ بہرحال ہماری اپنی زندگیوں میں یہ ایک کوشش ہے اللہ کے راستے پر، اور اللہ نے آپ سب کا قدم جو اس راستے پر اٹھوایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے. قرآن میں آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیسے برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بغیر علم والے؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے. صحیح؟ تو الحمدللہ یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا. اب ہم اس سورت کی بلیسنگز پر بات کرتے ہیں. سورۃ الرحمن کہ وہ فضائل، وہ بلیسنگز جو صحیح احادیث میں ملتی ہیں. سورۃ الرحمن کی 3 سے 4 بلیسنگز میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اس سے پہلے کہ میں سورہ الرحمن کی مین بلیسنگ آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلی بلیسنگ کی شکل میں جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کو تمام سکالرز، تمام آلموسٹ جو آپ کے مفسرین ہیں، جو صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تفاسیر کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو تمام صورتوں کے فضائل میں منشن کرتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم اور مسند امام احمد میں آتے ہیں. امام الذہبی نے اس کو ایک جنیرک حدیث کے طور پر لیا ہے. ایک حدیث ایسی ہے، اس کو میں آپ کو بتانے سے پہلے سمپلیفائی کروں. اس حدیث کے اینگل سے محدثین کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورت اپنی جگہ بہت اہم ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن کی کسی سورت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے.
ہاں کچھ صورتوں کو نام لے کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا آرڈنری اہمیت دی، لیکن پلیز اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لمیٹڈ صورتیں صرف تلاوت کے لیے فکس کر لیں اور پھر ہم باقی قرآن کو نگلیکٹ کر دیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو تمام مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کی مصحف کی تمام صورتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت سبع الطول مکان التورات، تورات کی جگہ مجھے 7 طویل صورتیں دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں قرآن سے پہلے 3 آپ کے سامنے آسمانی کتابیں تھیں، ہیونلی بکس، تورات، زبور اور انجیل، صحیح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 سبع طول دی گئی ہیں۔ تو واو لام طول طویل صورتوں کے لیے آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آلریڈی احادیث میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ 7 لانگ لیندی سورہ کے لیے سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الانفال، بریکٹ میں لکھ لیں سورہ توبہ، 7 اگر آپ کاؤنٹ کریں گی تو بنے گی سورہ بقرہ سے سورۃ الانفال 7 سورہs۔ میں نے بریکٹ میں سورہ توبہ کیوں لکھوائی ہے، میں آپ کو آج یہاں پر اسی حدیث کے ریفرنس سے یہ بات مینشن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئندہ فیوچر میں آسانی ہو۔ ہمیں معلوم ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آؤٹ آف سو مینی ریزنس، ون آف دا میجر ریزن سورہ توبہ کو سورۃ الانفال کی ایکسٹینشن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی رولز کو، انہی آیات کو، انہی مفاہیم کو آگے پروسیڈ کیا گیا ہے جو سورہ انفال میں آئے ہیں سورہ توبہ میں۔ دس از ون امپلیکیشن جو مفسرین دیتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ دس از ایکسٹینشن آف سورۃ الانفال، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ جو حدیث ہم اس وقت صورتوں کی بلیسنگز کے انڈر کر رہے ہیں، پہلی بلیسنگ سمجھنے کے لیے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طول دیے گئے ہیں، 7 لیندی سورہ دیے گئے ہیں، اس کو سورہ بقرہ سے سورۃ الانفال تک رکھا جاتا ہے اور بریکٹ میں آپ کیا لکھیں گی؟ سورہ توبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 کی 7 صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَعِينَ مَكَانَ الزَّبُورِ، مجھے انجیل کی جگہ معین صورتوں کا حصہ دیا گیا ہے۔ دس معین از میم حمزہ یا نون، معین ہے، معین عین نہیں ہے، معین میم حمزہ یا نون۔ آپ نے فرمایا مجھے انجیل کی جگہ معین صورتوں کا حصہ دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَأُوتِيتُ الْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنجِيلِ، انجیل کی جگہ مجھے المثانی صورتیں دی گئی ہیں۔ اور پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی وَفُضِلْتُ، اور مجھے فضیلت دی گئی ہے بالمفصل صورتوں، یعنی بہت تفصیل سے کمپریہنسو صورتوں کے ذریعے۔ تو آپ نے قرآن کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، پہلی 7 صورتیں، پھر معین صورتیں، پھر معین کے بعد مثانی صورتیں، اور اس کے بعد مفصل کا حصہ جو آتا ہے آگے کی صورتوں میں۔ میں نے آپ کو 7 طوال کا بتا دیا جو سورہ بقرہ سے سورۃ الانفال تک آتا ہے۔ زبور کے اندر وہ صورتیں آتی ہیں جو سورہ توبہ کے بعد آتی ہیں۔ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے معین کا حصہ، سورہ یونس سے، اور یہ جاتا ہے سورہ فاطر تک۔ جنرلی آپ کو ان صورتوں میں جو آیات کا نمبر ملتا ہے اراؤنڈ 100۔ سورہ یونس سے، معین صورتوں میں سورہ یونس سے سورہ فاطر، یہ دوسری کیٹیگری آ گئی۔ اور یہ کس کی جگہ پر دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ زبور کی جگہ دی گئی ہے۔ تھوڑا سا اسی جگہ سمجھیں، جو آپ کو پہلے 7 لیندی صورتیں دی گئی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، انعام، اعراف، انفال، توبہ، ان میں شریعت ہے۔ یہ 7 طوال آپ کو دیے گئے تورات کی جگہ پر۔ تورات میں رولنگز ہیں، سمجھ آیا؟ دا کنیکشن بٹوین دیز 7 سورہز اینڈ دا تورا۔
تورات میں رولنگز ہیں، شریعت تھی، رولز تھے، ریگولیشنز تھے، احکامات تھے، اوامر تھے، نواہی تھے. تو وہ سارا ایسنس آپ کو شروع کی 7 سورتوں میں ملتا ہے. پھر آگے آتا ہے زبور. زبور میں داؤد علیہ السلام کی اللہ کی حمد کرنے کا آپ کو جو تھے وہ اس میں پریز ملتی تھی. سورہ یونس سے لے کر سورہ فاتر تک سکالرز کہتے ہیں آپ کو یہی مزاج ملے گا. اللہ کی حمد، اللہ کے نام، اللہ کی بہت سی قدرت کے آپ کو کرشمے نظر آتے ہیں. تیسرا پورشن جو آپ نے کہا مجھے دیا گیا انجیل کی جگہ پر، المثانی، یہ شروع ہوتا ہے سورہ یاسین سے سورۃ الحجرات تک. المثانی سورہ یاسین سے سورۃ الحجرات تک. ناؤ کم آن فورتھ پارٹ اس حدیث کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا وَفُضِلْتُ بِالْمُفَصَّل. یہ شروع ہوتا ہے سورہ قاف سے، قاف جو قینچی والی قاف ہوتی ہے، سورہ قاف سے سورۃ الناس تک. سورہ یونس سے لے کر سورہ فاتر تک جتنی صورتیں آئی ہیں اس میں آن اینڈ آف آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ انبیاء کا ذکر ہے تو معجزات کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، فورتھ پارٹ سمجھ آ گیا. سورہ قاف سے شروع ہوگا اور سورۃ الناس تک جائے گا، یعنی پورا قرآن اہمیت کا حامل ہے. سورہ رحمان چاروں پورشنز میں کہاں آئے گی؟ فورتھ والے میں. سورہ قاف اور سورہ ناس کے درمیان میں سورۃ الرحمن آتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَفُضِلْتُ بِالْمُفَصَّل، مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے. تو جتنی یہ صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے تمام انبیاء پر ان صورتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، یہاں آپ کو انڈیویجول، کلیکٹیو، انٹرنیشنل اور امت کے طور پر رولز کیا بنائے جائیں گے یہ آپ کو سب یہاں ملتے ہیں. مفصل کا مطلب کیا ہے؟ کمپریہنسو، پروفاؤنڈ سوراز یہاں پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا، ایک بلیسنگ سورۃ الرحمن کی جو جنیرک حدیث سے آتی ہے اور پورے قرآن کے اینگل سے ہے. دوسری بلیسنگ سورۃ الرحمن کی، دوسری بلیسنگ سورہ رحمان کی یہ ہے جو کہ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. 4:30 ہو گئے ہیں، کل کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا انشاءاللہ دوسری بلیسنگ سے شروع کریں گے. میں کوشش یہ کروں گی کہ انشاءاللہ میں ٹائم پر شروع کروں اور میں ٹائم پر ختم کروں. ٹورڈز لاسٹ ویک اگر مجھے محسوس ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو آپ کی تھوڑی سی ہمیں اس وقت کوپریشن چاہیے ہوگی، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. پلیز باہر نکلتے ہوئے ہم قرآن سن کر جا رہے ہیں. آپ سب کے دل میں قرآن کا نور ہے، بیٹھے رہیے، جو دعائیں آپ کو ملی ہیں وہ پڑھیے، پیچھے والوں کو نکلنے دیجیے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائے گا. اور ایک چیز اور، پلیز یہ قرآن کی محفل کا ادب ہے کہ جب تک دعا اور کلوزنگ ریمارکس نہ ہو جائیں تو کھڑے نہ ہوا جائے. آئندہ سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جاتے جاتے ایک چیز، انشاءاللہ کسی کا کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ لکھ کر باہر ایڈمنسٹریشن کو دے دیجئے، میں نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ان سب کا جواب مائک پر دے دیا کروں گی. اور ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی ہے، آپ لوگ خواتین تراوی کے لیے جائیں گی جو جا رہی ہیں، بالکل جیسے قرآن کی محفل کا، قرآن کی گیدرنگ کا ادب یہ ہے کہ جب تک کلوزنگ ریمارکس دعا کے نہ ہو جائیں نہ اٹھا جائے، اس لیے کہ آپ کو پورا ریوارڈ لینا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، گناہ نہیں ہے، ایک چیز بہتر ہونے کے اینگل سے بتا رہی ہوں، امت میں اتحاد اکٹھا کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. I will request again، ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے ابھی کہا ہے ہم نے کنیکشن رب سے بھی بنانا ہے اور مخلوق سے بھی بنانا ہے، اور ہم نے محبت سے اسلام کو آگے پھیلانا ہے، اخلاق سے پھیلانا ہے. جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں آپ کو اس وقت وطر امام کے پیچھے اگر پڑھیں گی تو پوری رات کا ثواب مل جائے گا. وطر کے بعد بھی کوئی نوافل پڑھنا چاہتا ہے آپ پڑھ سکتی ہیں سحری سے پہلے تک، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دلوں کو کھولیے
برداشت پیدا کیجئے، محبتوں کو پھیلائیے، اور ایک دل کے اندر یہاں